ہم میں سے نا اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمیں سسرال والے عزت نہیں دے رہے، یا سم ٹائمز میکے والے عزت نہیں دے رہے، یا ہماری اس طرح سے رسپیکٹ نہیں ہو رہی جس طرح سے ہم خود لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شاید ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن وہ جانے انجانے ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں نا خواتین، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم زیادہ بولتے ہیں، اور جب زیادہ بولتے ہیں نا تو ہم چیزیں لوگوں سے زیادہ شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بندے کو کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی محفل میں، یا ایون اگر آپ دو لوگ بھی بیٹھیں تو کوئی بھی بات بتاتے ہوئے نا سوچ سمجھ کے بات بتائیں۔ شیئرنگ اتنی کیجیے جتنی بس قابل قبول ہو۔ جب آپ اوور شیئرنگ کرتے ہیں نا، لوگوں کو حد سے زیادہ اپنے بارے میں بتانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں بتانا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں نا آپ کا عزت اور وقار کم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں۔ دیکھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں نا جو سسرال میں کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کرنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ نے ہر بات، اپنی بات، اپنے ہسبینڈ کی بات، اپنے گھر کی بات وہاں نہیں بتانی ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے میکے کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے اپنے گھر کی باتیں شیئر کریں، اس حد تک شیئر کیجیے جہاں تک ضروری ہیں، اس سے زیادہ شیئر مت کیجیے۔ اور ایک بات تو ہمیشہ ہے کہ میکے کی بات اپنے سسرال میں اور سسرال کی بات میکے میں کبھی شیئر نہ کریں، اس سے آپ کی رسپیکٹ بہت کم ہوتی ہے۔ اپنی عزت اور اپنا وقار بنانا ہے نا، تو سب سے پہلی چیز اپنے ہسبینڈ کی ہمیشہ عزت کرائیں اپنے میکے جا کے، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے؟ آپ کے بیچ میں آپس میں کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، ہر بات جا کے مت بتائیں۔ آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، مت بتائیں۔ آپ کے سسرال کی عزت، آپ کے ہسبینڈ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب ان لوگوں کی عزت آپ کے گھر والے کریں گے نا، تو الٹیمیٹلی آپ کی بھی ہوگی۔ ورنہ ایک ٹائم آتا ہے، جو لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں ایسی جو اپنے سسرال کی عزت اپنے گھر میں نہیں کرا رہی ہوتی نا، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کی اپنی رسپیکٹ وہاں پہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی جب بھابیاں آ جائیں نا، تو پھر وہ برداشت نہیں کرتی۔ لہٰذا اپنے گھر کی برائیاں، اپنے سسرال کی برائیاں اپنے میکے میں جا کے مت کیجیے۔ اچھا جی، پھر اگلا ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ جی میری تو کوئی بات نہیں سنتا، میں بات کر رہی ہوتی ہوں، میری بات نہیں سنتے، آگے سے رسپانس نہیں دیتے۔ اس کی ریزن پتہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی ریزن کہ آپ دوسروں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ہم اپنی بات سنائے جائیں اور دوسروں کو ہم بات کرنے کا موقع نہ دیں، یا دوسروں کو ہم اس طرح سے رسپانس ہی نہ دیں جس طرح سے وہ رسپانس چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی بات کر رہی ہیں، آپ کسی کو کوئی بات بتا رہی ہیں، تو آپ کی بھرپور کوشش ہوتی ہے نا کہ مجھے اگلا بندہ اچھا رسپانس دے، یا اس حوالے سے رسپانس دے جس طرح سے میں بات کر رہی ہوں، تو میری بات کو سنے اور سمجھے۔ بالکل اسی طرح دوسرا بندہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ خواتین میں نا یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک تو بات کاٹ رہی ہوتی ہیں، کوئی بندہ اپنی بات بتا رہا ہو نا تو اس کی بات کاٹ کے بیچ میں اپنی شروع کر دینا۔ سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات تو آپ نے بڑے جوش و خروش سے بتا دی، جب اگلے بندے نے بات بتائی نا تو بالکل ٹھنڈا سا رسپانس، ہاں والا۔ یہ جو ہاں والا رسپانس ہے نا، یہ گردن ٹیڑھی کر لینے والا رسپانس ہے، یہ بہت برا لگتا ہے لٹرلی۔ سو یہ والا کام مت کیجیے۔ چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے پاس نا کسی بات کے بارے میں معلومات ہیں، آپ کو لگتا ہے میرے پاس بہت زیادہ معلومات ہے، کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اب آپ کو یہ لگتا ہے نا آپ کے پاس بہت معلومات ہیں، تو اتنی معلومات دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے جتنی ضروری ہوں۔ ضروری نہیں ہے ساری باتیں جو آپ کو پتہ ہے آپ نے سب بتا دینی ہیں۔ جتنا آپ کو معلوم ہے، جتنے آپ کے پاس نالج ہے، اس میں سے تھوڑا سا بچا کے رکھیں، سارا کچھ مت شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو کسی اسپیشل ٹاپک کے بارے میں بات کریں، ویسے بھی خواتین کو عادت ہوتی ہے بات کو نا بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی۔ کہیں بیٹھی ہوئی نا تو بات کو ایسے جناب وہاں سے چاند سے پکڑیں گی اور سورج تک لے کے جائیں گی، ایسا نہیں کرنا۔ جتنا آپ کے پاس نالج ہے، جتنا اس میں سے ضروری ہے شیئر کرنا، ضرور شیئر کیجیے۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ بس یہاں پہ کام تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، وہاں پہ خاموش ہو جائیں، وہاں پہ بات مت بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ، اپنے آپ کو نا بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھنا کہ مجھے ہر بات کے بارے میں پتہ ہے۔ جہاں کوئی دو بندے گفتگو کر رہے ہوں گے، ان کے بیچ میں جا کے میں اپنی نالج یہاں پہ جھاڑنا شروع کر دوں گی اور مجھے ان سے زیادہ بہتر پتہ ہے، تو یہ مت کریں۔ آپ سے جتنی بات پوچھی جائے، جتنی آپ کی شیئرنگ کی وہاں پہ ضرورت ہو، وہاں پہ اتنی ہی کیجیے۔ اس سے زیادہ ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ایک سٹیپ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ بندہ صرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بات کر رہا ہے، یا اب اس نے بس بہت زیادہ آگے باتیں بتانی ہیں اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ میری اپنی ایک ہے جاننے والی خاتون،
ایک زمانے تک نا، ایک ٹائم تک ایسا تھا کہ سب ہر بات میں نا مشورہ ان سے لے رہے ہوتے تھے، لیکن پھر شاید ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ جی مجھے ہر بات پتہ ہے، میرے سے ہر مشورہ جو ہے نا وہ ہر بندہ لے، اور ہر بندے کو میں ہی بہترین مشورہ دے سکتی ہوں۔ تو اب الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ کچھ 8-10 سالوں میں نا اب لوگوں نے ان سے آہستہ آہستہ مشورے لینے چھوڑ دیے، کیونکہ پھر لوگوں کو لگا کہ نہیں، اب یہ جو ہے نا امپوز کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں بس جو میں بتا رہی ہوں وہ ٹھیک بتا رہی ہوں، بس یہی ہونا چاہیے، دوسرا بندہ بے وقوف ہے۔ ایسا نہیں ہے، بڑا ترقی یافتہ قسم کا زمانہ ہو گیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہیں، ہر بندے کے پاس ایکسیس ہے، ہر بندہ ہر چیز گوگل کر لیتا ہے اور سرچ کر لیتا ہے، تو ہر بندے کے پاس نالج ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے اچھی بات ہے، تو جتنا آپ اسے بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کر دیجئے، لیکن آؤٹ آف دا وے مت جائیں۔ اچھا اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ دیکھیں اگلا پوائنٹ تو اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو نا، تو جب آپ نے بات کا رسپانس دینا ہو نا، اگلے بندے نے اپنی بات ختم کر دی تو تھوڑا سا بیچ میں پاز لے لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی بات اس کی ختم ہوئی اور آپ نے ایک دم اپنی بات شروع کر دی یا اس کی بات کاٹنا شروع کر دی۔ جب آپ تھوڑا سا پاز دیں گے، تھوڑا سا بریک لیں گے نا، اس کے بعد رسپانس دیں گے، اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی بات میں وزن رہے گا، سیکنڈلی آپ سوچ کے جواب دیں گے، بغیر سوچے سمجھے جواب نہیں دینے، کم از کم 3 سے 4 سیکنڈ سوچیں کس بات پہ کیا رسپانس دینا ہے، کیا جواب دینا ہے، تو پھر اس حوالے سے اسی حساب سے اس کا جواب دیجیے۔ اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا دیکھیں اگر آپ کے اوپر نا بہت زیادہ پریشر ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں بڑا آپ پریشر میں ہیں، اس میں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ ہائپر نہ ہو، بہت جلدی نہ کریں جواب دینے کی، بہت جلدی نہ کریں رسپانس دینے کی۔ تھوڑا سا سچویشن کو کنٹرول کرنے میں عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہر طرح کی سچویشن میں نا پیشنس سے کام لیتے ہیں، تھوڑا اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھتے ہیں اور اس کے بعد رسپانس کرتے ہیں۔ جب ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ اگر اگلا بندہ بدتمیزی پہ اترا ہوا ہے، غلط بات کر رہا ہے اور آپ بھی اس کو اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں نا، تو پہلی بات تو یہ کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سیکنڈلی جذبات میں پھر آپ کچھ سے کچھ اور بول جائیں گے اور آپ کی بات نہ پکنی جائے گی۔ سو چیزوں کو رسپونڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے، محتاط انداز میں، محتاط رویے کے ساتھ، محتاط لینگویج کے ساتھ بات کیجیے۔ الفاظ کے گھاؤ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، الفاظ کے جو زخم ہیں، اور یہ انسان کو کبھی نہیں بھولتے۔ تو اپنے الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے۔ دیکھیں انسان کو نا بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، ایک بچے کو 2 سال میں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ سیکھ دیتا ہے، لیکن کہاں پہ کیا بولنا ہے، کہاں پہ کیا اچھا بولنا ہے، یہ سیکھنے میں انسان کو پوری عمر لگ جاتی ہے، اور بعض لوگ پوری عمر یہ بات نہیں سیکھ سکتے کہ یہ بات یہاں پہ کرنے والی تھی یا نہیں تھی۔ اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ کہ اپنے ایکسپریشنز کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیے۔ بعض لوگوں کے ایکسپریشنز نا بڑی جلدی ان کے فیس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر خواتین بھی اسپیشلی ہسبینڈ سے ناراض ہیں تو جناب منہ بنا کے، بس ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کے جو ہے نا گھر میں پھر رہی ہیں، اور ہسبینڈ اگر کوئی بات مذاق میں بھی کر رہے ہیں تو بس اس پہ بھی کوئی جواب نہ دینا، رسپانس نہ دینا، یا عجیب و غریب شکلیں بنانا۔ دیکھیں یہ شکلیں بنانا نا اللہ معاف کرے بہت ہی بری بات لگتی ہے۔ میں نے بڑی اچھی بڑی عمر کی خواتین کو دیکھا اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے۔ ایون میں نے ایک خاتون کو تو یہاں تک دیکھا، آپ یقین کریں گے، ان کی بیٹی کا ولیمہ تھا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کے سسرال والوں کے سامنے نا اتنے عجیب و غریب شکلیں بنائی، لیکن شریف لوگ تھے، انہوں نے بہرحال اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا۔ حالانکہ مطلب وہ جس طرح شادی انہوں نے کی اور جس طرح سے کیا بہت بہترین تھا، لیکن بس ایک چھوٹی سی بات پہ جی سسرال والوں نے صرف یہ پوچھ لیا کہ آپ ولیمے پہ آج لیٹ کیوں ہو گیا۔ حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ہو جاتے ہیں لیٹ، اور اب پوچھتا ہے اور بندہ یہ کرٹیسی میں پوچھتا ہے کہ خیریت تھی، آپ کیوں لیٹ ہوئے، اتنا دیر ہو گئی۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے فنکشن کے ٹائمنگز ہوتے ہیں اس طرح کے کہ 10 بجے ہال وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ پوچھ لیا، تو جناب انہوں نے اتنا ٹیڑھا منہ کر کے، مطلب وہ خاتون جو ان سے پوچھ رہی تھی وہ لڑکے کی نند تھی، وہ سامنے کھڑے ہو کے بڑے پیار سے انہوں نے پوچھا، تو جناب انہوں نے کوئی شاید مشرق کی طرف منہ کر کے کہا کہ جی کل آپ بھی تو دیر سے آئے تھے، ہم بھی اسی لیے دیر سے ہیں۔ تو مطلب آپ شادی کے اگلے دن اس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں، آپ کی دوسرے کی نظر میں کیا آپ کے بارے میں امیج بنا ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں نا بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور اسپیشلی یہ منہ بنانا جو ہے نا، یہ تو بہت مجھے تو آپ اس میں سوچ میں سمجھے نا بہت اسٹوپڈ حرکت لگتی ہے۔ اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لوگوں سے بات کریں نا ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں۔ دیکھیں کانفیڈنس نا انسان میں 2 صورتوں میں آتا ہے، ایک تو بلٹ ان کانفیڈنس ہوتا ہے بعض لوگوں میں، اچھی بات ہے۔ ایک جب آپ حق سچ پہ ہوتے ہیں نا، آپ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ میں آٹومیٹیکلی کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ اگر آپ کس سے نظریں نہیں ملا رہے نا، تو اگلے بندے کا پہلا آپ کے بارے میں جو خیال جائے گا یا امیج بنے گا وہ یہ ہے کہ اس کی بات میں وزن نہیں ہے اور یہ غلط بات کر رہے ہیں، آج شاید اس نے مبالغہ رائی سے کام لیا، جھوٹ بولا ہے۔ سو پہلی تو بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سچ بات کریں، حق بات کریں، اور پھر جب آپ حق سچ پہ ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی کانفیڈنس میں ہوتے ہیں، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، نظریں نہ چرائیں بات کرتے ہوئے۔ یہ جو نظریں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یقین کریں
منافقت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور منافق انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب تک لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے نا کہ یہ منافق شخص ہے، تو پھر وہاں پر عزت میں کمی آ جاتی ہے. چاہے کوئی بھی جگہ ہو، آپ کا سسرال ہو، آپ کے دوستوں میں ہو، آپ کا حلقہ باب ہو، آپ کے میکے والے ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، پھر وہاں پہ منافقت جب ظاہر ہو جاتی ہے نا، یقین کریں عزت سمجھ لیں کہ اوپر سے نیچے ایسے ڈراپ ہوتی ہے جیسے آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں نا اوپر، تیسری منزل پہ کھڑے ہو کے آپ نیچے کوئی چیز پھینکیں نا، تو جتنی تیزی سے وہ نیچے آتا ہے نا، اسی طرح سے ہی آپ کی عزت کا گراف بھی نیچے آ جاتا ہے. اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں آپ نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. ہمیشہ اپنی شخصیت کو نکھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کیجیے. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ بہترین نظر آئیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ گروم کرنے کی کوشش کریں. کسی طرح سے بھی اپنی ڈریسنگ اگر آپ چینج کرنا چاہ رہی ہیں وہ کریں، اپنی لکس کو چینج کرنا چاہ رہی ہیں وہ کریں، تو لیکن ہمیشہ اپنی عمر کے مطابق اور اپنی باڈی اسٹرکچر کے مطابق ڈریسنگ کیجیے، اور اسی حساب سے تیار ہوں تاکہ آپ میں ایک اچھی پریزنٹیبل لک آئے، لوگ آپ کی باتوں کو سیریس لیں. دیکھیں، ایک صاف ستھرا کپڑا آپ نے اچھے طریقے سے پہنا ہوگا نا، تو لوگوں کو لگے گا کہ ایک سمجھدار سوبر خاتون ہے. اور وہی آپ نے 3 الگ الگ رنگ کی چیزیں پہنی ہوں گی نا، اور سر جھاڑ منہ پھاڑ آپ کس سے مل رہی ہیں، اور آپ چاہے آپ کتنی ہی اچھی آپ نے بات کی ہو، لیکن آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا. لوگوں کو لگے لاؤ بالی سی خاتون ہے، تو اس کو اپنا آپ تو پتہ نہیں ہے، اب یہ بات بتا رہی ہے تو پتہ نہیں یہ بات بھی اس کی کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک نہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جناب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.